بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا دیو کامل شخص جس کو دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا، تاریخ کا وہ قائد آمد سپاہی جس کا سامنا کرنا بڑے بڑے سرموں کے بس کا کام نہ تھا۔ ایک غریب چرواہے نے اس کو ایک ہی وار میں کیسے پچھاڑ دیا؟ وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ممکن ہوا؟ پیارے دوستوں، قدیم صحیفوں اور کتابوں میں ایسے افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو بہت بلند قد و قامت رکھتے تھے، جنہیں ہم آج جائنٹ کہتے ہیں، جن میں قوم عاد، اوج بن انک، جبارین اور نفیلین جیسے لوگ شامل تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ محفوظ الفطرت لوگ انسانی اور جنات کی باہمی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہی جائنٹس میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے۔ طالوت کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جبکہ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جالوت کو جاننے سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا زیادہ ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حالات کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کے نظام میں ہر دور میں ان کا ایک بادشاہ ضرور ہوتا تھا جو ملکی نظام کو چلاتا، اور ساتھ ایک نبی ہوتا جو شریعت کے مطابق لوگوں کو چلاتا۔ اور دستور یوں چلتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب کے خاندان میں ہی رہتی تھی اور نبوت لادین بن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی۔ پیارے دوستو، ایک وقت ایسا آیا جب بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ موجود نہ تھا، اور اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بستی بربر کی آباد تھی جس کو بنی عمالقہ یا کنانی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقے پر لوٹ مار اور حملے کرنے شروع کر دیے۔ یہ بنی اسرائیل مصر اور فلسطین میں آباد تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے ساری زمینیں چھین لی اور ان پر غالب آ گیا۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کروا دیا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین کے لے گئی۔ پیارے دوستو، صندوق یہودیوں کے لیے بڑا بابرکت صندوق تھا۔ تابوت سکینہ کے جانے کے بعد ان کی حالت بد سے بدتر ہوتے چلی گئی اور دشمن ان پر حاوی ہوتے گئے۔ لہذا بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ آپ نے حکم خداوندی سے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عام سا انسان تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ وہ چمڑا پگھلا کر اور بکریاں چرا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ اس بات پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان میں سے نہیں، یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ کیا بادشاہت کے حقدار تو صرف ہم لوگ ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر طالوت کو چن لیا ہے، اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا ملک ہے، جسے چاہے دے۔ یہ اس کی بادشاہی کی نشانی ہے کہ تابوت سکینہ تم لوگوں کے پاس واپس آ جائے، جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ لہٰذا طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے اس تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، جیسے لوگوں کو نبی کی سچائی اور بادشاہ کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔ پیارے دوستوں، بادشاہ بننے کے بعد طالوت نے اپنی ساری قوم کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا کہا۔ جب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی آزمائش کچھ یوں ہوئی کہ ان کے راستے میں ایک نہر ملی۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان والے راستے میں پڑتی تھی۔ انہیں اس وقت سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پئیں، جو پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص شدید پیاسا ہو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو بھر پانی پی لے۔ اس سخت گرمی میں وہ سامنے پانی ہونے کے باوجود جو پانی نہ پی سکے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش ہے۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبر ہو کر خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی۔ جبکہ فرما بردار بندوں نے اللہ کے حکم کے مطابق صرف ایک چلو بھر پانی پر ہی گزارا کیا، یہ پانی ان کے لیے بہت کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بھی بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالوت کی تعداد 80,000 سے زیادہ تھی، جس میں سے صرف 313 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور پانی نہ پیا۔ اس مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد طالوت کی تعداد جتنی ہے جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی تھی۔ بنی اسرائیل نے جیسے ہی نہر کی آگے جالوت کے لشکر کو کھڑا پایا، بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمے گاڑ دیے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جو نہایت قد آور اور طاقتور آدمی تھا وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ یہ ایک پہلوان تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا۔ وہ پیتل کا زرہ پہنتا تھا، اس کا وزن 5,000 مسکال تھا۔
اس کے ہاتھوں میں ایک بالا تھا جو لوہے کا ہوتا تھا اور اس کا وزن 600 مسکال تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اور اس کا وزن 30 رتل تھا۔ پیارے دوستو، جالوت نے رجس پڑا اور بنی اسرائیل کو للکارا۔ جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیلی سہم گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، آج تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر ان 313 مجاہدین نے کہا، یا اللہ ہمیں ہمت دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جب دونوں فوجیں میدان میں اتر گئی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اسے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ اس وقت بہت ہی کم سن تھے۔ ان کی غربت اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ بکریاں چرا کر گزارا کرتا تھا۔ جب جالوت نے ایک کم سن بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو کہا، چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو غلیل میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیزی سے جالوت کی کھوپڑی اور ناک کے درمیان لگا اور بڑی تیزی سے آر پار ہو گیا۔ جالوت فوراً زمین پر گر پڑا اور وہیں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر طالوت اور بنی اسرائیل نہایت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہونے پر اس کا لشکر بھی بھاگ نکلا اور یوں حضرت طالوت کو فتح نصیب ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا اسے بادشاہ مقرر کر دیا۔ پھر 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد بنی اسرائیل کی پہلی شخصیت تھی جنہیں بادشاہ اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہ ڈھالی تھی، نہ تلوار تھی، نہ بالا تھا، صرف ایک غلیل تھی جس سے آپ اس دیو ہیکل جالوت کو ایک ہی وار میں گرا دیے۔ جالوت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور توکل رکھیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا اور ہمیں جیت سے سرشار کرے گا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی حضرت داؤد کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ چیز ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ اللہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہر طرح کی لڑائی کے لیے طاقت اور ہمت عطا کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں۔